بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں خوب سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے اس کے فائدوں کی بات کرتے ہیں تو یہ عمل یوں کہہ لیجئے کہ جھولیاں بھرنے والا عمل ہے۔ اس عمل سے گھر میں رحمت آ جاتی ہے، اور اس عمل سے گھر میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے گھر سے لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل جس گھر میں کیا جاتا ہے اس گھر میں نحوست ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں بغض حسد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ عمل جہاں پر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت وہاں رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں، اور رزق اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، تمام ضرورتیں اور حاجتیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور جہاں پر یہ عمل کیا جاتا ہے یا جو شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ عمل جہاں کیا جاتا ہے، یہ عمل کرنے والے کے لیے پورا سال رزق میں اتنی وسعت ہو جاتی ہے کہ پورا سال اس کو کسی طرح کی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام، یہ بڑا ہی مبارک عمل ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل کر لینا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر جب تک یقین کامل نہ ہو اور توکل مضبوط نہ ہو، ہم وظائف اور اعمال کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے فیوز برکات اور اثرات ہمیں ظاہر نہیں ہوتے، اور پھر ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ان وظائف سے حاصل کچھ نہیں ہوا، گویا کہ وظائف سے حاصل ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہی وظائف ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ان کی جھولیاں واقعتاً بھر جاتی ہیں۔ حقیقت میں جس مقصد کے لیے بھی وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس مقصد میں ان کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ ہم اگر کہیں ناکام ہوتے ہیں تو اس کی وجہ وظائف نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ ہمارا اپنا یقین، ہمارا اپنا توکل ہوتا ہے، جو اتنا کمزور ہوتا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنے توکل کو مضبوط رکھیے، اور پھر وظائف کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فرائض ہیں ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے، ان چیزوں کا خصوصی طور کے اوپر خیال رکھیے۔ وظائف کی کامیابی نماز کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ اگر ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو ہم پورا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وظائف سے ہمیں وہی فوائد حاصل ہوں گے جو فوائد بتائے جاتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے اندر تو اعمال کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کو ضائع مت کیجیے، بلکہ جتنے بھی نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں اتنے کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اس ایک مہینے کے اندر ساری زندگی کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہ عمل قرآن مجید کی ایک مبارک آیت ہے، اس کو آپ نے دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ نے کوئی وقت متعین کر لینا ہے، باوضو ہو جانا ہے، قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے اس آیت مبارکہ کی 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور آپ کی جو بھی حاجت، جو بھی ضرورت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کیجیے۔ جیسے آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے تو کاروبار کے مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ ملازمت نہیں ہے، ملازمت کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے۔ غرض ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جس کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلہ کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیے، اور پھر اس آیت مبارکہ کی آپ نے 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔
اور انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اگر آپ رمضان کے پہلے عشرہ کے اندر اس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو اس میں کامیابی ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی، خصوصاً رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ آیت کریمہ کو سن لیجئے، کون سی آیت مبارکہ ہے؟ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھیں گے اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی بھی ہوگی۔ اور جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، یعنی جس کے لیے آپ نے یہ عمل کیا تھا وہ مقصد آپ کو حاصل ہوا، تو آپ نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ ضرور کرنا ہے، صدقہ ضرور کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ مفید پیغام پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔